TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ چین اور کینیڈا نے دونوں ممالک میں قید ایک دوسرے کے شہریوں کو رہا کر دیا ہے۔ کینیڈا نے چینی ٹیک کمپنی کی CFO کو 2018 میں گرفتار کیا تھا اور چین نے 2 کینیڈین شہریوں کو جاسوسی کے الزام میں حراست میں لے رکھا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین اور امریکہ میں معاہدے کے تحت چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کی چیف فائنینشیل آفیسر مینگ وینزو کینیڈا سے رہا ہو گئیں۔ ہواوے کی خاتون چیف فائنینشیل آفیسر کو 2018 میں دھوکہ دہی کے الزام میں امریکہ کی درخواست پر کینیڈا میں نظر بند کیا گیا تھا۔ چین نے بھی بدلے میں 2 کینیڈین شہریوں کو 2018 میں بیجنگ سے حراست میں لیا تھا۔ چین نے بھی بیجنگ میں قید 2 کینیڈین شہریوں کو رہا کر دیا ہے۔ دونوں کینیڈین شہری چین سے کینیڈا پہنچ گئے ہیں۔ چین نے ان دونوں کینیڈین شہریوں پر جاسوسی کا الزام لگا کر حراست میں لیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ان دونوں کی وطن واپسی کی تصدیق کی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ یہ دونوں افراد ناقابل یقین حد تک مشکل آزمائش سے گزرے ہیں۔ پچھلے 1000 دنوں سے انہوں نے قوت ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم سب اس سے متاثر ہیں۔ اس کیس کی وجہ سے چین اور کینیڈا کے تعلقات میں بڑی دراڑ پڑ گئی تھی۔ بیجنگ نے کینیڈا کے انصاف کے نظام کے خلاف تنقید شروع کر دی تھی اور ملک سے چند درآمدات پر پابندی لگا دی تھی۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے ساتھ ساتھ پابندیوں میں بھی نرمی کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے ساتھ ساتھ پابندیوں میں بھی نرمی کی جا رہی ہے۔ صوبائی حکام محتاط طور پر منتخب مقامات میں لوگوں کی گنجائش کی حدوں کو آسان کر رہے ہیں جہاں ویکسینیشن کا ثبوت درکار ہوتا ہے۔ صوبائی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صحت عامہ اور صحت کی دیکھ بھال کے اشارے فی الحال مستحکم یا بہتر ہیں۔ صوبے کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ انٹیریو کے لاکھوں شہری ان مقامات پر جہاں ویکسینیشن کے ثبوت درکار ہیں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ صلاحیت کی حد کو کم کرنے کے لیے محفوظ اور محتاط انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کے ثبوت کے ذریعے پیش کردہ تحفظ کے اضافی اقدام کے ساتھ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار محفوظ اور کھلے رہیں، کیونکہ ہم صوبے کے لوگوں تک پہنچنا جاری رکھتے ہیں جنہیں ابھی تک پہلی یا دوسری خوراک نہیں ملی ہے۔ انٹیریو میں ویکسین رول آؤٹ کی کامیابی، جس کے نتیجے میں دنیا میں سب سے زیادہ ویکسینیشن کی شرح حاصل ہوئی ہے۔ انٹیریو کو کووڈ-19 سے بچانا جاری ہے، بشمول ڈیلٹا ویریئنٹ جو صوبے میں غالب ہے۔ کینیڈا کے حکمران جماعت لبرل پارٹی کے انتخابات جیتنے کے بعد عوامی حلقوں نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بار محکمہ دفاع کے لیے خاتون منسٹر کا تقرر کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں خاتون وزیر دفاع کی تعیناتی کے لیے مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ لبرل پارٹی کے انتخابات جیتنے کے بعد عوامی حلقوں نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بار محکمہ دفاع کے لیے خاتون منسٹر کا تقرر کریں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ کافی عرصے سے محکمہ دفاع میں خواتین ہراسگی کی اطلاعات مسلسل موصول ہو رہی ہیں جن کا تدارک ضروری ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس شعبے میں خاتون وزیر کی آمد سے اس قسم کے واقعات کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بھی اس تجویز کی حمایت میں آگے آئیں گے۔ یہ مطالبات اس یقین پر مبنی ہیں کہ ہرجیت سجن نے اپنی ساکھ کھو دی ہے جب اس بات کو حل کرنے کی بات آتی ہے جسے سینئر کمانڈروں نے خود کینیڈین مسلح افواج کے وجودی بحران کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ حکومت کو دکھائے گا کہ لوگ اس مسئلے کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں اور جس قسم کی جرأت مندانہ کارروائی کی ضرورت ہے اس سے مکمل طور پر باہر ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,98,807 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 27,620 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,98,807 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 27,620 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 15,26,145 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,82,635 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,688 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,06,429 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,349 تک پہنچ چکی ہے۔
کینیڈین صوبہ البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 2,88,357 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,622 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,82,541 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,922 ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے شدید پھیلاؤ کا سامنا کرنے والے صوبے سیسکیچوان کی مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبے کی درخواست پر حکومت کی جانب سے مدد فراہم کی جائے گی۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے بین الاقوامی فضائی کمپنیوں سے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ طالبان نے ان کمپنیوں کے ساتھ مکمل تعاون کا وعدہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کابل ہوائی اڈے پر مسائل حل ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے بین الاقوامی فضائی کمپنیوں سے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ طالبان نے ان کمپنیوں کے ساتھ مکمل تعاون کا وعدہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کابل ہوائی اڈے پر مسائل حل ہو چکے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقاہر بلخی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی پروازوں کی معطلی سے بہت سے افغان بیرون ملک پھنس کر رہ گئے ہیں اور لوگوں کو کام یا تعلیم کے لیے بیرون ملک سفر پر روانہ ہونے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ ترجمان طالبان اور افغانستان کے معاون وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے اچھے روابط قائم کرے۔ پاکستان ہمسایہ ملک ہے، ان کا موقف قابل تحسین ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ایک انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ عالمی برادری کے روابط ضروری ہیں۔ کئی ممالک نے امریکہ عالمی برادری کے سامنے ہمارے حق میں آواز اٹھائی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ چین اور روس نے بھی ہمارے حق میں اقوام متحدہ میں بات کی۔ افغانستان سے ہمسایہ ممالک کے تعلقات بھی ضروری ہیں۔ ترجمان طالبان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں زبان، مذہب، رسم و رواج کئی چیزیں مشترک ہیں۔ پاکستان سے ہماری سرحد بھی مشترک ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پنج شیر میں لڑائی ختم ہو چکی، ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ دوسری جانب افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان میں لڑنے کے لیے کسی دوسرے ملک سے کوئی جنگجو نہیں آیا، امن لانے کا سہرا مقامی لوگوں کے سر ہے۔ کابل میں وزارت تجارت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے امریکہ کی طرف سے بھی پابندیوں میں نرمی کو بھی سراہا۔ امیر خان متقی کا مزید کہنا تھا کہ ان کی حکومت کی پالیسی عوام کو متحد کرنا ہے، کسی سے تصادم نہیں چاہتے، نہ ہی اس میں پہل کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں افغانستان اور میانمار کے نمائندے خطاب نہیں کر سکیں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق طالبان نے اقوام متحدہ میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کو خطاب کی دعوت دینے کے لیے خط لکھا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ طالبان کی درخواست تاخیر سے ملی، جس پر متعلقہ کمیٹی کا فیصلہ کرنے کے لیے اجلاس نہ ہو سکا۔ مذکورہ کمیٹی میں امریکہ، روس اور چین بھی شامل ہیں۔ اسی کمیٹی نے میانمار کے نمائندے کو جنرل اسمبلی سے خطاب سے روکنے پر اتفاق کیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ امریکی انتباہ کے باوجود روس سے مزید دفاعی میزائل سسٹم کی خریداری کے متعلق سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ امریکی انتباہ کے باوجود روس سے مزید دفاعی میزائل سسٹم کی خریداری کے متعلق سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یہ بات امریکی نشریاتی ادارے CBS کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہی ہے۔ رجب طیب اردوان کا ایک سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ ترکی اپنے دفاعی نظام کے متعلق خود فیصلہ کرے گا۔ نیو یارک میں بھی گزشتہ ہفتے ترک صدر نے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی کو امریکی ساختہ پیٹریاٹ میزائل کی خریداری کی پیشکش نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے اس ضمن میں واضح کیا تھا کہ امریکہ نے $1.4 ارب رقم کی فراہمی کے باوجود انہیں F-35 اسٹیلتھ جیٹ طیارے فراہم نہیں کیے ہیں۔ نیٹو کے رکن ترکی کی جانب سے روس سے S-400 دفاعی میزائل نظام کی خریداری کے اعلان کے بعد F-35 پروگرام روک دیا گیا تھا اور دفاعی عہدیداروں پر پابندی بھی عائد کر دی گئی تھی۔ ترکی نے اس حوالے سے کہا تھا کہ نیٹو میں ضم کیے بغیر وہ آزادانہ طور پر S-400 نظام کا استعمال کرے گا، جو خطرہ نہیں
رہی ہیں۔ ترکی کی جانب سے روس کی مدد سے خریداری پر امریکہ نے 2020 میں 2017 کے قانون کے تحت ترکی پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ امریکہ نے CAATS کے نام سے معروف یہ قانون پہلی مرتبہ اپنے کسی اتحادی پر استعمال کیا تھا۔ مودی کی امریکہ آمد کے خلاف کیلیفورنیا میں بھی احتجاجی کار ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک افراد نے بھارتی وزیر اعظم مودی کی کسان دشمن اور اقلیتوں کے خلاف پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مودی کی امریکہ آمد کے خلاف کیلیفورنیا میں بھی احتجاجی کار ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک افراد نے بھارتی وزیر اعظم مودی کی کسان دشمن اور اقلیتوں کے خلاف پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ شرکا نے متنازع اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کی نام نہاد جمہوریت کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکا نے کسان دشمن پالیسیوں کو ختم کرنے کے مطالبات پر مشتمل بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ریلی فارمر مارکیٹ سے شروع ہو کر کیپٹل بلڈنگ پر اختتام پذیر ہوئی۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 4,47,225 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,36,78,786 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,26,48,902 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 47,63,300 ہو گئیں، جبکہ 20,92,80,534 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,06,317 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,37,50,983 ہو چکی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 4,47,225 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,36,78,786 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,94,484 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,13,51,972 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 63,166 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 70,39,500 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,19,360 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 55,33,520 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 92 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,699 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,46,926 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔